الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بیش بہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے تیسرے جمعہ کے خطبے میں مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے بہت چند اہم باتیں پیش کرنی ہیں. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے وقت میں ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتی ہیں جس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وباؤں کے سلسلے میں، آپداؤں کے سلسلے میں، پھیلنے والی مہاماریوں کے سلسلے میں ذکر فرما رہے تھے. اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ مہاماریاں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اس وقت اللہ کی زمین پر اللہ کے نام لینے والے بھی موجود ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کی ان وباؤں کا، مصیبتوں کا، ان مہاماریوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، رب کی جب مہاماری آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ نیک آدمی ہے یا یہ بدبخت آدمی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کس مذہب سے جڑا ہوا آدمی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے. یہ فیصلہ مرنے کے بعد میں ہوگا، لیکن مہاماری اپنی چپیٹ میں ہر نیک و بد کو شکار کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث
اس مہاماری کے وقت میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر 4019 نمبر پر موجود ہے، اس حدیث کے 5 ٹکڑے ہمارے سامنے ہونے چاہیے، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا فیہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، کہ اے میرے مہاجر ساتھیوں سن لو، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ تمہارے اوپر 5 چیزیں داخل ہو جائیں۔ 5 چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے درمیان میں نہ آ پائیں۔ پہلی چیز ہے زناکاری، بدکاری، بےہودگی۔ اگر یہ چیز تمہارے درمیان میں آ گئی، بے پردگی تمہارے درمیان میں آ گئی، ڈانس بازی تمہارے درمیان میں شوقیانہ چیز بن گئی، زناکاری، بدکاری تمہارے خاندانوں میں گھس گئی، تو جان لو کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے درمیان میں ایسی بیماریاں پیدا کی جائیں گی جن کا تم سے پہلے کسی نے بھی نام تک نہ سنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس مہاماری کے تعلق سے آئے دن رپورٹیں بدل کر آ رہی ہیں۔ اپنے خاص نجی ڈاکٹروں سے آپ رابطہ کیجیے جو خود آپ کے بہت پرسنل نجی خاندانی ہیں، جو آپ کو کسی بھی طریقے سے بیوقوف نہیں بنائیں گے، وہ آپ کو سچی خبریں دیں گے۔ ان کی باتوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ پیشنٹ ان کے سامنے آتا ہے، وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں آپ کو، جو خبر آسمان سے جڑ رہی ہے۔ دوسرا آپ کے خاندان سے جڑا ہوا ڈاکٹر، آپ ان سے معلوم کرتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ذمہ دار ویکتی ہے، وہ بھی آپ سے سچ بول رہا ہے، اس کے سامنے بھی پیشنٹ ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے، وہ آپ کو خبر دیتا ہے، مگر اس کی خبر اس دوسرے ڈاکٹر سے بالکل الگ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک آسمان کی طرف بول رہا ہے، ایک زمین کی طرف بول رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور اس وقت صرف اہم بات یہ ہے، وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز ہے یہ کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لے جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رب ناراض ہے ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین بے حد غصے میں ہے۔ اس نے دنیا کے اندر اپنے عذاب کی شکل میں مہاماریاں بھیج دی ہیں، نہ جانے کتنی بیماریاں بھیجی ہیں، کون کون سی شکل یہ اپنائیں گی، ابھی امت کو اور لوگوں کو، انسانیت کو یہ کس غار پر لے جائیں گی، کون سے گڑھے میں لے جا کر دھکیل دیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں پر ڈاکٹروں کی لاپرواہی ہے، کہیں کہیں پر سیاست بھی دیکھ رہی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ رابطہ قائم کر کر دیکھیں، نجی اسپتالوں کے ڈاکٹروں سے آپ رابطہ قائم کر کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاماری سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ جو کسی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو 2 دن سے 3 دن میں انسان کی زندگی سے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسان بول نہیں پاتا ہے، پھیپھڑے اس کے جام ہو جاتے ہیں، سانس نہیں لے پاتا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ اس کی فری ہوا، فری آکسیجن کو ہم لے رہے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کو ساتھ ساتھ ناراض بھی کر رہے ہیں۔ رب العالمین کو ناراض کرنے کے سلسلے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اس لیے راضی کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھو۔ اللہ کے بندو اب آگے بڑھو اور رب العالمین کو پکارو، رب العالمین کی رضامندی کے لیے آگے بڑھو۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ اس نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس سے راضی ہوگا رب العالمین۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین سے ہی راضی ہوگا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ رب العالمین راضی ہوتا ہے جب بندہ مسواک کرتا ہے، اس کی خوشبو سے راضی ہوتا ہے۔ اور رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رب راضی ہوتا ہے تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور راضی ہونے میں جو تین چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو راضی کرو، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، رب راضی ہوتا ہے اس سے۔ جب کھانا کھا چکو تم الحمدللہ کہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ گرچہ یہ چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مگر رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو یاد کرنے کے لیے، رب سے قریب ہونے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت اہم اور بڑی چیزیں ہیں رب کے نزدیک۔ لہذا ان چیزوں کو اپناؤ جو رب کے نزدیک بڑی ہیں، رب کے نزدیک جو اہم ہیں۔ میں صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جو 7140 نمبر پر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اللہ رب العالمین جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنت والو، تو سارے کے سارے جنتی کہیں گے ربنا سعدیک ربنا لبیک، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، بتائیے آپ فرمائیے، حکم کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ میں نے تمہیں جنت دے دی، جنت کی نعمتیں دے دی، اور جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل چکا ہے، کیا تم راضی ہو چکے ہو؟ بندے جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کیوں نہ آپ سے راضی ہوں، تم نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندو، اے جنتیوں، کیا میں تمہیں ایک اور چیز نہ دوں جس سے میں اور راضی ہو جاؤں، جو اور بڑی چیز ہے، جو عظیم نعمت ہے؟ بندے سوال کریں گے اے اللہ ضرور وہ چیز ہمیں عطا فرما۔ رب العالمین فرمائے گا سنو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ بندے کے سامنے رب فرمائے کہ میں بندو تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ لہذا اس وقت رب العالمین ناراض ہے، رب العالمین غصے میں ہے، رب العالمین کا جلال ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی آپدہ کی شکل میں ہو۔ لہذا آپ رب العالمین کی جانب بڑھیے، رب العالمین کی جانب ہاتھوں کو پھیلائیے، حلال روزی کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے کانوں کو بند کر لیجئے، اپنی زبان پر روک لگا دیجئے تمام تر گندگیوں سے، اور بڑھ جائیے اور اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف، رب کو راضی کرنے کی طرف۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی قدرت ہی اس دنیا کے نظام کو تبدیل کر سکتی ہے۔ جس نے آسمان کو بنایا اسی نے زمین کو، وہی ہواؤں کا مالک ہے، سورج کو نکالنے والا وہ ہے، چاند کو نکالنے والا وہ ہے، ایک ایک ستارے کا مالک وہ ہے۔ لہذا اس مالک سے آپ دور نہیں جا سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی پتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب ایک درخت سے پتا گرتا ہے، اس پتے کے گرنے کے تعلق سے رب العالمین کو مکمل ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر تم اندازہ لگاؤ، کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہ پتے جو درخت سے گر رہے ہیں تم ان کو حساب نہیں کر سکتے ہو، ان کو گن نہیں سکتے ہو، لیکن رب العالمین دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کی جانکاری رکھتا ہے۔ کتنا عظیم علم ہے اس کا، کتنا بڑا ہے وہ، کتنا بڑا ہے، کتنا مہان ہے وہ۔ لہذا اس مہان کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ تمام توباؤں کو قبول کرنے والا تواب ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ تواب بھی ہے۔ لہذا اسی کو پکارا جائے، اسی سے لو لگائی جائے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین اس مہاماری کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما۔ الہ العالمین اس مہاماری کو تو اپنے پاس واپس بلا لے۔ الہ العالمین کوئی بیماری تیرے حکم کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتی ہے۔
یہ ہمارا یقین ہے۔ اے اللہ اس پر ہم پورے وشواس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ الہ العالمین تو اپنا حکم نازل فرما، تمام انسانیت کو اس بیماری سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم پوری طریقے سے جوجھ چکے ہیں، پورے طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں، ہم اپنوں کو کھو چکے ہیں، بڑے بڑے استاذ ہم سے دور جا چکے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ودوان دانشوروں کو ہم کھو چکے ہیں، ہم اپنی لاشوں کو اپنے سامنے صحیح طریقے سے دفنا نہیں پا رہے ہیں، سنت رسول کے مطابق ان کو کفنا نہیں پا رہے ہیں۔ اے رب العالمین اپنی امت پر رحم فرما، اے اللہ انسانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین تو اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مہاماری سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین جو اس میں کام کرنے کے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو احتیاطی تدبیر ہمیں کرنی چاہیے ان تمام کو ہمارے ذہنوں میں ڈال دے۔ الہ العالمین صحیح طریقے سے تو جہاں جہاں جن جن چیزوں کی کمی ہو رہی ہے ان کی تو پورتی فرما دے۔ الہ العالمین انسانیت کی تو غیبی مدد نازل فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین ہم دل کی گہرائیوں سے اے اللہ روزے کی حالت میں، جمعہ کی وقت میں، اے اللہ جمعہ کی پیاری گھڑی کے انتظار میں تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کی جانب سے، تمام امت کی جانب سے، تمام انسانوں کی جانب سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دیش کو، پوری دنیا کے لوگوں کو امن و شانتی اور سکون عطا فرما۔ الہ العالمین اس مہاماری سے مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ۔